قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے جھٹلا دیا دوبارہ زندہ ہونے کو۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے، قالوا وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، یعنی قیامت سے ہم غافل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے حاضر ہو گئے، جہنم کی آگ کو ہم بھلا بیٹھے۔ فرمایا کہ اس دن انہیں افسوس ہوگا، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنی پیٹھ پر اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے ایک نہایت ہی بدصورت شکل موجود ہوگی، اور وہ کہے گی مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ کہے گی یہ میں تمہارے گناہ ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، دنیا میں تم مجھ پر سوار رہے، آج میں تم پر سوار رہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ نامہ اعمال کا بوجھ اس کی پیٹھ پر آ جائے گا، اور روز محشر وہ اسے لے کر گناہوں کی گٹریوں کو گھوم رہا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ پر ان گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا ہی برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور کود ہے۔ معنی کیا ہے؟ جس طرح کھیل کود میں وقت کا احساس نہیں ہوتا، فرمایا کہ اسی طرح دنیا کی زندگی بھی بہت مختصر ہے، دنیا کی زندگی بڑی قلیل ہے، دنیا کا سامان بڑا قلیل ہے، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہمیں اپنا تعلق، ہمیں اپنی نجات کا جو محور ہے، مرکز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بنانا ہے۔ دنیا میں جتنے مال و اسباب جمع کر لیے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، حضور نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وحیاتک قبل موتک، فرمایا کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ فراغک قبل شغلک، فرمایا کہ اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تو دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ ان چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ تو آج اگر کوئی دنیا میں مشغول ہو جائے تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَلَهْوٌ، قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا تو صرف کھیل کود ہے۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ضرور بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قَدْ نَعْلَمُ، بے شک ہم جانتے ہیں۔ اب حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ مخاطب ہے، فرما رہے قد نعلم، محبوب ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہے ان لوگوں کی بات، فانہم لا یکذبونک، بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلا پائیں گے، یعنی محبوب آپ کا وہ انکار نہیں کرتے، نہیں جھٹلاتے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، مگر ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، محبوب آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ فَصَبَرُوا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس معاملے پر صبر کیا، یعنی امتیوں نے جھٹلایا ہے رسولوں کو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، رسولوں نے اس پر صبر کیا، اور آپ دیکھیں صبر کا انعام اللہ کیا عطا فرماتا ہے۔ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام یہ عطا فرماتا ہے، فرمایا کہ روز محشر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح حاضر ہوگا، جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں،
دنیا میں جو تکلیف آتی رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں کو کانٹا بھی لگ جائے تو اللہ اس کے ذریعے سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، فرمایا اعمال کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور تو اتنے شفیق ہیں اپنی امت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ فضیلتیں عطا فرمایا، کانٹا بھی لگ جائے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کانٹا بھی اگر لگ جائے تو اس پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر انعام کی بارشیں ہوں۔ اگر کوئی بندہ اپنی جان کا نذرانہ اس دین کی خاطر پیش کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ کانٹا لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ اکرام عطا فرما رہا ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کی خاطر اذیتوں کو برداشت کرے تو اسے اللہ کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، محبوب آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو اس تکلیف پر انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور ان تکالیف پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، حتیٰ آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر ان کا منہ پھیرنا گراں گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ، او سلمًا فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، کہ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں۔ محبوب آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کوشش فرما لیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع فرما دیتا، مگر آپ دیکھیں دنیا امتحان کا گھر ہے، دنیا اس لیے بنائی گئی کہ لوگوں کو آزمایا جائے۔ کون ہے جو اس دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ کون ہے جو آخرت کی فکر کر کے مالک کی دہلیز پر آ جاتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ میں نے انسانوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج دیکھیں کہ لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، اپنا مقصد بھلا بیٹھے اور دنیا کی لذتوں میں غرق ہو گئے۔ تو اصل جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے وہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمام لوگوں کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ فرمایا کہ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع فرما دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے سننے والے نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، ہدایت صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں یسمعون، جو دل سے سنا کرتے ہیں۔ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور مردہ دل یعنی کافروں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پیچھے انکار کیا انہوں نے کہ قیامت میں کوئی اٹھنا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے والموتى یبعثهم اللہ، مردوں کو اللہ تبارک و تعالی زندہ فرمائے گا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور کافر بولے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی نشانی نہیں اترتی۔ قل، آپ فرما دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہاری منہ مانگی نشانیاں تمہیں عطا فرما دے۔ محبوب آپ نے انہیں نشانیاں تو عطا فرمائی ہیں، محبوب آپ نے نشانیاں تو دکھائی ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ چل رہے ہوتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ محبوب آپ نے نشانیاں دکھائی ہیں، مگر یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قیامت سے ڈراتے ہیں، عذاب سے ڈراتے ہیں، تو آپ کہیں اپنے رب سے کہ وہ عذاب ہم پر لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے علی ان ینزل آیۃ،
کہ اپنی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ زمین میں چلنے والے، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور ہوا میں اڑنے والے پرندے، الا امم امثالکم، وہ تو تمہاری طرح امت ہیں، جس طرح تم ایک امت ہو ویسے ہی وہ ایک امت ہیں، مگر دونوں امتوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، کچھ چیزیں مختلف ہیں۔ فرمایا کہ وہ پیدائش کے اعتبار سے تم بھی ایک جیسے ہو، وہ بھی ایک جیسے ہیں، کہ تمہارے بھی نسل آگے چلتی ہے، ان کی بھی نسل آگے چلتی ہے، تم کھاتے پیتے ہو، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ فرمایا ان چیزوں میں تو تم مشترک ہو، متفق ہو، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان سے جدا رکھا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور کتاب میں ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب بیان کر دیا۔ اس کتاب سے مراد دو جگہ، یا تو قرآن مجید فرقان حمید مراد ہے، یا تو لوح محفوظ مراد ہے۔ فرمایا کہ اس میں ہم نے تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سمن بہرے ہیں، وبکمن گنگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ یضللہ، فرمائے جسے اللہ چاہے گمراہ فرما دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جسے چاہے اللہ سیدھے راستے پر گامزن فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ارأیتکم، اے حبیب آپ کافروں سے فرما دیجئے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے اور سارے لوگ انکار کر دیتے ہیں، تو آخری امید کا مرکز رب تعالیٰ کی ذات ہوا کرتی ہے۔ سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اس مصیبت کو کوئی ٹالنے والی ذات ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم پر قیامت اچانک آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارو گے، بل ایاہ تدعون، قرآن خود کہہ رہا ہے، بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارو گے، اللہ کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، تو اس مصیبت کو اللہ تبارک و تعالی تم سے دور کر دے گا انشاء، اگر وہ چاہے، وتنسون ما تشرکون، اور جن بتوں کا تم شریک ٹھہراتے ہو تم اسے بھول جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رکوع کے نور سے منور فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، یعنی جتنے رسول ہمارے آئے ہیں کسی نہ کسی امت کی طرف آئے۔ فرمایا کہ محبوب ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں، فلولا فأخذناہم بالبأساء والضراء، تو ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا، لعلہم یتضرعون، کہ وہ گڑ گڑائیں اور توبہ کریں۔ یعنی ہر امتیوں کی طرف نبی آئے، انہوں نے سیدھے راستے کی طرف گامزن کیا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، اور قیامت کے دن سے انہیں ڈرایا، جنت کی خبر دی، دوزخ کی خبر دی۔ فرمایا کہ ہر امت کی طرف رسول آئے ہیں، ہر نبی نے اپنی امتوں کو یہی پیغام آگے پہنچائے ہیں، اس امید پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کریں، استغفار کریں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارا ان پر عذاب آیا تو وہ گڑ گڑاتے، توبہ کرتے۔ امتوں پر عذاب آیا، کسی پر خون کا عذاب، کسی پر مینڈک کا عذاب، کسی پر ہوا کا عذاب، کسی پر پتھروں کا عذاب، تو فرمایا کہ ان پر عذاب بھی آئے
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ تضرعوا، گڑ گڑاتے، توبہ کرتے، ولکن قست قلوبہم، مگر ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ قست سخت ہو جانے کو کہا جاتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے برے کام انہیں اچھے کر کے دکھائے۔ فَلَمَّا نَسُوا، تو جب وہ ان نصیحتوں کو بھلا بیٹھے جو ان کے نبیوں نے نصیحت کی، بھلا بیٹھے، تو فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ، تو جو نصیحتیں انہیں کی گئیں بھلا بیٹھے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اب یہاں پر آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا رہے پھر بھی اس پر انعامات ہو رہے ہیں، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑی آزمائش میں مبتلا فرما رہا ہے، بڑی آزمائش میں اس کو اللہ مبتلا فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ، ان نصیحتوں کو جب وہ بھلا بیٹھے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ انہیں اچھا گھر بھی ملا ہے، دولت بھی ملی ہے، اور جناب عزتیں بھی مل رہی ہیں، ہر چیز مل رہی ہے۔ یہ کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا اس لیے تاکہ اپنی گناہ میں، اپنی سرکشیوں میں بڑھتے چلے جائے، اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے، اور قیامت کے دن ان کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہو۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دیں اترانا شروع ہو گئے۔ اخذناہم بغتہ، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، تبھی وہ نجات سے نا امید ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جڑ کاٹ دی گئی ظالم قوموں کی۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ غور کریں، پیچھے عذاب کا ذکر، اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالم قوموں کی جڑ کاٹ دی گئی، ختم کر دیا گیا، ظالم لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ اور آگے کہا والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اگر ظالم کا خاتمہ ہو تو اس پر مسلمانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ظالم اس دنیا سے چلا جائے، مسلمانوں کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ابو جہل کے قتل پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ شکر ادا فرمایا، اور بہت سارے ایسے لوگ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ کا گستاخ تھا، مار دیا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب ظالم کو ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا طریقہ ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، اے حبیب فرما دیجئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کانوں کو لے جائے، وابصارکم، اور تمہاری آنکھوں کو لے جائے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، محبوب آپ فرما دیں من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جسے یہ پکاریں گے، یاتیکم بھی، کہ وہ یہ چیزیں تمہیں لا دے، کہ آنکھ بھی لا دے، کان بھی لے کر آ جائے۔ اگر اللہ تم سے آنکھ بھی لے لے، کان بھی لے لے، تو جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ یہ چیزیں تمہیں لا کر دے نہیں سکتے۔ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیں کیسے ہم اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر وہ اپنے منہ کو پھیر لیا کرتے ہیں۔ قل، محبوب آپ فرما دیجئے ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ، ذرا بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، او جہرتاً، یا ظاہری طور پر آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ظالموں کے سوا کون ہلاک ہوگا؟ یعنی اللہ کے عذاب میں جن کی پکڑ ہوگی وہ تو ظالم قوم ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، فرمایا کہ ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے کے لیے ہی بھیجا کرتے ہیں۔ فمن آمنا، تو جو ایمان لائے،
وَأَصْلَحَ اپنے آپ کو سنوار لے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرمایا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا رسول آئے ہیں، خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، ڈر بھی سنا رہے ہیں۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ جو ایمان لے آئے، اپنے آپ کو سنوار لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنا شروع ہو جائے، قرآن مجید فرقان حمید کے بتائے ہوئے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ قرآن یہ ٹائٹل دے رہا ہے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہ ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسہم العذاب انہیں آگ چھوئے گی، بما کانوا یفسقون بسبب ان کے فسق کا۔ قل آپ فرما دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب اور نہ میں خود سے غیب جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک اور میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی۔ قل آپ فرما دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر کہ آنکھ والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب اس آیت مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے جس چیز کا سوال کیا جاتا ہے تو فرمایا کہ ان کی رسالت کے متعلق سوال کیا جائے، ان کی نبوت کے متعلق سوال کیا جائے، ان پر جو کتاب اترتی ہے ان کے متعلق سوال کیا جائے، یعنی جس کا جو دعویٰ ہوتا ہے دلیل بھی اسی پر مانگی جاتی ہے۔ اگر میں آپ سے یہاں پر یہ دعویٰ کروں کہ جناب الحمدللہ میں نے درس نظامی مکمل کیا، آپ اگر مجھ سے کسی اور فیلڈ کا سوال کریں تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ جو میرا دعویٰ ہے اس کے مطابق آپ مجھ سے سوال نہیں کر رہے۔ سوال تو میرا تھا کہ میں نے درس نظامی مکمل کیا، آپ سوال کچھ اور فیلڈ کا کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ سوال کرنا شروع ہو گئے، سوال یہ کرنا شروع ہوئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس غیب ہے یا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، رسالت مانو۔ وہ پوچھنے لگے کہ آپ کے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ آپ فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی یہ سوالات جو حضور کا دعویٰ نہیں تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو قول ذکر کیا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، مراد یہ ہے کہ میرا دعویٰ کچھ اور ہے، ابھی جس متعلق تم سوال کر رہے ہو وہ پوچھو۔ اور ولا اعلم الغیب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں غیب جاننے والا ہوں، ابھی تو میں نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے جو ابھی دعویٰ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ذکر کیا، فرمایا کہ یہ حضور نے بطور عاجزی فرمایا تھا، بطور عاجزی۔ کوئی بڑا بندہ ہو عاجزی کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ اندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود نہیں ہیں، تو معنی یہ ہے کہ وہ عاجزی کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس بڑا مال و دولت ہو وہ کہے کہ جناب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ وہ عاجزی کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ذکر کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اوتیت خزائن الارض فرمایا کہ مجھے زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے عطا فرما دی ہیں۔ اور قرآن کی دوسری آیت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھا جائے، فرمایا اللہ ہی غیب جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے الا من ارتضی مگر اللہ جس سے راضی ہو جائے اسے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ تو حضور کا علم غیب تو یہاں سے ثابت ہے، یہاں جو حضور ذکر فرما رہے ہیں وہ بطور عاجزی ذکر فرما رہے ہیں، بطور تواضع ذکر فرما رہے ہیں۔
اور ولا اقول لکم انی ملک، اور فرمایا میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بشر بنا کر بھیجا، میں کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اگلے رکوع کا یہاں سے آغاز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اے حبیب آپ قرآن کے ذریعے سے ڈر سنائیں ان لوگوں کو، یخافون جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم کہ وہ اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع کہ ان کے لیے کوئی مددگار، کوئی حمایتی اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ڈرنے والے ہیں انہیں محبوب آپ اس بات کا خوف دلائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس حال میں حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، تو محبوب آپ انہیں مزید ڈرائیں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قریب ہوں، اور قریب ہو کر رب تعالیٰ کے اتنے مقرب بن جائیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے جو لوگ ڈرنے والے ہوتے ہیں نا، فرمایا کہ جب انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں تو ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ اپنے دربار سے ان غریب مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، یریدون وجہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اپنی صحبت سے دور نہ فرمائیں۔ معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ کفار اور مشرکین حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور ہم اپنے جی میں اس بات کو بڑا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جتنے صحابہ ہیں سارے غریب ہیں اور ہم بڑے مالدار لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، آپ انہیں نکال دیں تو ہم آپ کی صحبت میں بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ غریبوں سے جس قدر ہو سکے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، حضور کے خاندان کا مزاج یہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھا جائے۔ وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور فٹ پاتھ پر لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ سواری سے نیچے اتر کر تشریف لے آئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں اپنی سواری سے اتر کر اس لیے آیا ہوں تاکہ تم اپنے جی میں اس بات کو محسوس نہ کر بیٹھو۔ کہا کہ ہم سید لوگ ہیں، ہم پر صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے بلایا تھا، میں تو بیٹھ گیا، مگر یہ یاد رکھو کہ میرے گھر پر بھی دعوت ہے، تم تمام کو میرے گھر پر بھی آنا ہے۔ تو آپ دیکھیں غریبوں سے کتنی محبت۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین اس بات کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، غریب لوگ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کا کردار ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ کفار اور مشرکین آ کر کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ انہیں اپنے پاس سے نہ اٹھائیں، جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو غریب صحابہ ہیں انہیں اپنے پاس سے نہ ہٹائیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر ان کے حساب سے کچھ ذمہ داری نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، ان پر آپ کے حساب سے کچھ ذمہ داری نہیں۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، پھر بھی اگر آپ انہیں دور کر دیں گے تو یہ انصاف والی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو جو صبح و شام اللہ کی رضا پانے کے لیے آپ کی خدمت میں موجود رہتے ہیں، یا رسول اللہ انہیں اپنے پاس سے نہ ہٹائیے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ،
اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، یعنی ان مالدار کافروں کو فقیر مسلمانوں کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کر دیا، لیقولوا تاکہ وہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فضیلت دی ہے، یعنی یہ غریب مسلمان ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم امیروں پر فضیلت دی ہے۔ امیر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی خرید سکتا ہوں، امیر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو اس کے تکبر میں اگر کوئی اس سے آگے نکل جائے تو تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ اس مقام تک کیوں پہنچ گیا، میں کیوں نہ پہنچ سکا، تو تکبر میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ وہ کفار آ کر کہنے لگے کہ یہ وہ مسلمان ہیں کہ ہم پر فضیلت حاصل کر گئے۔ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، اے کافروں کیا اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کو خوب جاننے والا اللہ نہیں ہے؟ یعنی ضرور اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ آیا کہ امیر بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے یا غریب بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے؟ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں، اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ انہیں مال بھی بڑا کثیر عطا فرمائے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل اور فراست بھی عطا فرمائے، دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور وہ دین کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی بن جائے۔ فرمایا کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہوا کرتی ہے، اور فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے حبیب جب آپ کے پاس وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، فقل آپ فرما دیجئے سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لکھ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مسلمانوں کا بھلا فرمائے گا۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور اپنے آپ کو سنوار لے، فانہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وکذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِین، تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ قل محبوب آپ فرما دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ ان بتوں کو پوجنے سے منع کیا گیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ قل آپ فرما دیجئے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں، قد دللت اذا، اگر میں ایسا ہوں تو میں بہک جاؤں، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت والوں میں سے نہ رہوں۔ یعنی معنی یہ ہے کہ میں تمہاری دین کی پیروی کرنے والا نہیں ہوں، تمہاری خواہشات کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی، آپ فرما دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اس کا انکار کر دیا۔ یعنی مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، اس بات کو جانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے مجھے عطا فرمایا، دیگر معجزات اللہ نے مجھے عطا فرمائے، انکار تو تم نے ان تمام باتوں کا کیا ہے، میں اپنے دین سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ فرمایا ما عندی ما تستعجلون بی، ما قبل میں انہوں نے عذاب کو طلب کیا تھا کہ آپ عذاب ہم پر لے آئیں۔ قل ما عندی، محبوب آپ فرما دیجئے ما عندی، میرے پاس نہیں ہے، ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی کرتے ہو، ان الحکم الا للہ، عذاب کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں، یقص الحق، اللہ حق بیان فرماتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر، ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، یعنی عذاب کا معاملہ میرے پاس ہوتا تو پھر یہ فیصلہ کر دیا جاتا اور تم پر عذاب آ جاتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی جاننے والا
نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہاں پر یاد رکھے کہ ذاتی علم غیب مراد ہے، اور ذاتی علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ جو بھی جاننے والے علم غیب ہیں وہ اللہ کی عطا سے جاننے والے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندر میں ہے۔ مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جو پتا گرتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جو زمین کی گہرائیوں میں دانہ بویا جاتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا بیان قرآن میں یا لوح محفوظ پر موجود نہ ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو رات میں تمہاری روحوں کو قبض فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ہے کہ جو رات میں تمہیں نیند میں مبتلا فرماتا ہے، تم سو جاتے ہو، اور نیند کو عادی موت قرار دیا گیا ہے کہ بندہ اپنے حواس میں اس وقت موجود نہیں ہوتا، تو یہی فرمایا گیا کہ باللیل، رات میں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن میں جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جاننے والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس بارے میں ضرور پوچھے گا۔ کس بارے میں؟ ان عمر فیما افنا، فرمایا تمہاری عمر کے بارے میں کہ کہاں تم اس عمر کو گزار کر آئے ہو۔ آیا کہ اچھے کاموں میں عمر گزاری ہے یا برے کاموں میں گزاری ہے؟ فرمایا ان شباب فیما ابلا، تمہاری جوانیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان ابلا، کس چیز میں اپنی جوانیاں گزار دیں؟ آیا کہ چوک پر بیٹھ کر جوانیاں گزار دیں؟ آیا کہ تم نے اپنی جوانیاں برے کاموں میں گزار دیں؟ فرمایا کس چیز میں تم نے اپنی جوانیاں گزاری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں تم سے سوال فرمائے گا۔ آج جوانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے، آپ دیکھیں فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیل کی سلاخوں میں، اور وہ اس بات کو چلا کر کہتی ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ جو صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرتے ہوئے آئے اور مجھے اس جیل سے چھڑا کر کے لے جائے۔ کوئی نہیں ہے کہ جو محمود غزنوی کا کردار ادا کر کے آئے مجھے یہاں سے چھڑا کر لے جائے۔ جوانیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ ان شباب فیما ابلا، جوانیاں کہاں گزاری پوچھا جائے گا اس بارے میں۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، فرمایا مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا ہے۔ آج لوگ مال پر فخر کرتے ہیں، جناب ہم نے 10 لاکھ کا گیٹ بنوا دیا اور ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز داخل نہیں ہوئی جو امپورٹڈ نہ ہو، بتایا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ کیا اس بات کو بھی بندے نے اپنے دل میں کبھی محسوس کیا کہ اس نے اپنا مال کمایا کس ذرائع سے ہے، اپنا مال کہاں سے کمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنے پاس سے ہٹنے نہیں دے گا، اللہ اپنے پاس سے جانے نہیں دے گا اس وقت تک جب تک ان 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلی چیز فرمایا ان عمر فیما افنا، عمر کہاں گزار کر آیا۔ فرمایا وعن شباب فیما ابلا، جوانی کہاں گزار کر آیا۔ فرمایا ان مال من این اکتسب، فرمایا مال کے بارے میں سوال ہوگا کمایا کہاں سے۔ وفیما انفقا، فرمایا کہ مال خرچ کہاں کیا، اس بارے میں بھی تجھ سے سوال ہوگا۔ تو یہ 4 باتیں ہم اس پر غور کریں کہ ہم اپنی عمر کہاں گزار رہے ہیں، دین کے کاموں میں گزار رہے ہیں یا فضولیات میں گزار رہے ہیں۔ ہماری پوری زندگی کا نچوڑ اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ وہ دین سے دوری میں گزار دیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک دن جواب ضرور دینا ہے۔ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدم ہٹنے نہیں دے گا بندے کے، پوچھے گا کہ عمر کہاں گزاری ہے۔ اگر دین کا کام کیا ہوگا سر تو مالک کی دہلیز پر جھکا ہوگا، عرض کریں گے مولا تیری دین کی ترویج میں، تیرے دین کی اشاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار آئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر جوانیاں مالک کی دہلیز پر گزری ہوں گی،
رب پوچھے گا ضرور اس بارے میں، سر جھکا ہوگا اور عرض کریں گے مولا جوانیاں ہم نے تیرے دین کی تبلیغ میں گزاری ہیں، مولا جوانیاں ہم نے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے گزاری ہیں، تیرے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے گزاری ہیں۔ مولا جو تو نے مال ہمیں عطا فرمایا تھا، ہم نے کردار پڑھا تھا حضرت عثمان غنی کا، جب تیرے دین کی ضرورت، تیرے دین کی ترویج کی ضرورت ہوئی ہے، مولا سارا مال لے کر کے حاضر ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ جواب تو اس بارے میں ضرور دینا ہے۔ اللہ جانتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو تم دن میں کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاننے والا ہے، ضرور بالضرور اللہ اس کے متعلق تم سے سوال فرمائے گا۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تمہیں اس دن اٹھاتا ہے، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، جب تمہاری زندگی کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی ہے، جب تمہاری زندگی کا وقت ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھا لے گا، تمہاری روحیں قبض ہو جائیں گی۔ بتاؤ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی حشر کی، اپنی قبر کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خبر دے گا جو تم کام کیا کرتے تھے، جو عمل کیا کرتے تھے۔ رب کے حاضر سارے اعمال موجود ہوں گے، اللہ فرمائے گا یہ کیا ہے، بندہ کہے گا مولا یہ بھی کیا ہے۔ آپ دیکھیں روز محشر حساب چل رہا ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر حساب چل رہا ہے، فیصلہ کر دیا گیا کہ اس بندے کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، مگر اچانک ایک پرچی لائی جائے گی، ایک پرچی لائی جائے گی، پوچھا جائے گا اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، نامہ اعمال کے پلڑے میں ڈالی جائے گی، نامہ اعمال بلند ہو جائیں گے، نامہ اعمال بلند ہو گئے، رب فرمائے گا داخل جنت فرما دو، بندہ کہے گا مولا میں نہیں جانتا میں نے پڑھا کب ہے، اللہ فرمائے گا ہم نے تو فرشتہ مقرر کیا تھا تیرے سارے اعمال کو لکھ رہا تھا، اللہ فرمائے گا تو سو رہا تھا، رات تو نے کروٹ بدلی تھی، جانتا نہیں تھا تو، اس کیفیت میں تو نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا، وہ آج تیری بخشش کا سبب بن رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بندہ نہیں جانتا کہ کون سا ایسا عمل ہے جو اس کی بخشش کا سبب بن جائے، کون سا ایسا کام ہے جو اس کی بخشش کا سبب بن جائے۔ تو ہمیں اپنے آپ پر یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال میں اپنی زندگیوں کو گزاریں، ایسے کاموں میں اپنی زندگیوں کو گزاریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو غلطیاں ہوں اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔